بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج 21 جون 2020 سنڈے کمنٹس کا یہ 20واں ایپیسوڈ ہے۔ آج سورج گرہن کا دن ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے متعلق بھی بعض سوال ہم نے شریک کیے ہیں، لیکن شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ درخواست ہے کہ اس پروگرام کو سب لوگوں تک پہنچایا کریں، تاکہ مختلف دینی معلومات جو یہاں سے ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے ذریعے دوسروں تک پہنچے، جو ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ جزاکم اللہ۔ کہتے ہیں کہ جس گاڑی کے اندر دلہن لائی جاتی ہے اس میں دولہے کے دوست و احباب بھی موجود ہوتے ہیں، یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو یہ بے شرمی کا کام ہے۔ دولہے کی گاڑی میں جب کہ دلہن بیٹھی ہوئی ہو اور وہ اپنے دوست احباب کو بٹھائیں اس گاڑی میں جس گاڑی میں دلہن ہو، اگر کوئی مجبوری ہے تو بات ایک الگ رہی، ورنہ تو پھر یہ حیا کا کام نہیں ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ غیرت کے خلاف بات ہے۔ جس گاڑی کے اندر دلہن صاحبہ بیٹھی ہوئی ہوں اس گاڑی کے اندر اپنے دوستوں کو بٹھایا جائے، یہ غیرت کے خلاف بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے اور کوئی گاڑی نہیں ہے اور یہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہی اور انہیں جانا بھی ہے، تو خیر پھر یہ صورت بیٹھنا ایک الگ بات رہی کہ دلہن کے برابر میں دولہا بیٹھ جائے، پھر بعد میں دوسرے لوگ بیٹھیں، یہ بات مجبوری کی صورت میں ایک الگ بات رہی۔ ورنہ اصل اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کو یعنی اپنی بیٹی کو باپ خود پہنچائے اس کی سسرال۔ اصل طریقہ یہ ہے، باپ خود چھوڑنے جائے، دولہا لے کر نہ جائے، بلکہ باپ لے کر جائے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر اس کے سسرال۔ اصل طریقہ۔ اب چونکہ ہم ہیں رسموں کے غلام، سنت اور شریعت کتنے پیچھے چھوٹ گئی ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اللہ معاف فرمائے۔ سنت کے مقابلے میں رسمیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ 100 200 300 لوگ جاتے ہیں لڑکی کے گھر والوں پر چڑھائی کرنے کے لیے دعوت اور بارات کے نام پر۔ اب وہ بیچارہ کتنی مشکلیں جھیل کر وہ سب کرتا ہے، اور اوپر سے یہ ہے کہ لڑکی کو رخصت کرنے کا سنت طریقہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال چلیے، اگلا سوال ہے کہ ہمارے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ایک بیٹا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی مفید مشورہ دیجیے۔ اگر بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی مختلف وجہ ہوتی ہیں۔ کئی بار اس کی وجہ مسان ایک مرض ہوتا ہے، روحانی امراض میں ایک مرض ہوتا ہے، مسان اس کو بولتے ہیں۔ کئی بار اس کی وجہ مسان بھی ہو سکتا ہے، اور مسان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کی جان کی حفاظت مقصود ہو کہ اللہ یہ بچہ ہو گیا ہے، پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بچہ جان کے اعتبار سے محفوظ رہے، اس کی جان تلف نہ ہو، یہ مر نہ جائے، اس کے لیے 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ 61 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے، اور 2-4 سال کے لیے ڈال دیا جائے۔ امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے، اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہ بچہ بچ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کیا انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ یہ بات تھوڑا مشہور ہے لوگوں میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انڈر گارمنٹس کے بغیر جو ہے نماز نہیں ہوتی۔ بھائی، انڈر گارمنٹس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ پہننا چاہیں پہنیں، نہ پہننا چاہیں نہ پہنیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جاتی ہے، نماز سے تعلق اس کا ہے ہی نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ موبائل میں گیم کھیلنا کیسا ہے؟ دیکھیے، موبائل میں گیم کھیلنے کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ گیم میں میوزک ہوتا ہے اور میوزک حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب آدمی اکثر میوزک سنتا رہتا ہے تو اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔
اس لیے میوزک سے بچنا ہے اصل. اور جہاں تک گیم کی بات ہے تو فون کا زیادہ استعمال کرنا وہ صحت کو اس طرح سے برباد کر دیتا ہے کہ اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. کسی کے کوئی کانوں کو دے بیٹھتا ہے تو کوئی دماغ کو دے بیٹھتا ہے تو کوئی آنکھوں کو دے بیٹھتا ہے. اور بعض سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو ہاتھوں میں کچھ مرض پیدا ہو جاتا ہے ہاتھوں میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب نقصانات ہیں فون کو زیادہ استعمال کرنے کے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گیم سے دماغ تیز ہوتا ہے، گیم سے دماغ تیز ہوتا ہے، لیکن ایک وہ بھول جاتے ہیں کہ جو فون کے زیادہ استعمال کرنے کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ بھی تو ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. آپ دماغ تیز کرنے کے چکر میں آ کے اس بچے کو نقصان کی پڑی آپ نے اس کے حوالے کر رکھی ہے. اس لیے موبائل میں گیم کھیلنے سے بچوں کو بچائیں تاکہ ان کی صحت بچی رہے، ان کا دماغ محفوظ رہے، ان کی آنکھیں محفوظ رہیں، ان کے ہاتھ. ان پوروں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے، میں نے دیکھا ہے ان پوروں میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے فون کو زیادہ پکڑے رہنے سے یا زیادہ یوز کرنے سے. اب دیکھو، اب کوئی یہ نہ کہے جی میں تو 10 سال سے یوز کر رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا. ساری بیماریاں سب کو نہیں لگا کرتی، سب بیماریاں سب کو نہیں لگا کرتی ہیں. کوئی بیماری کسی کو ہوتی ہے تو کوئی کسی کو ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی کہ سب لوگوں کو ایک ہی جیسی بیماریاں ہو جائیں گی تو پھر تو ایسا نہیں ہے بہرحال. لیکن یہ نقصان کی چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور میوزک، اگر میوزک والا گیم ہے تو وہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہوگا میوزک کی وجہ سے. کہتے ہیں حضرت بلی پالنا کیسا ہے اور بلی کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ بلی پالنا جائز ہے بھائی. اور بلی کے جھوٹے کی بات یہ ہے کہ اگر بلی نے کسی چیز میں منہ ڈال دیا ہے، دودھ میں، آٹے میں، یا اس طرح کی کسی چیز میں منہ ڈال دیا ہے، تو اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ ایسا تو نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے ابھی کوئی چوہا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز اس نے کھائی ہو اور اس کا اثر ابھی اس کے منہ پر لگا ہوا ہو، اور اس کو کھانے کے بعد جو اس نے دودھ میں منہ ڈالا تو اس کے اثرات اس میں چلے گئے. اگر ایسا ہے تو پھر اس کو پھینک دیجئے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت دیر سے یہیں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے ایسا کوئی چیز نہیں یوز کی ہے، کوئی چیز نہیں کھائی ہے، اور پھر اس نے دودھ میں یا کسی چیز میں منہ ڈال دیا ہے، تو اب یہ آپ کی طبیعت کے اوپر بات ہے. اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور آپ کی طبیعت نہیں چاہتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. یہ پھر بہرحال وہ پاک تو یعنی جائز تو ہے وہ، اگر آپ اس کو لے لیں تو کوئی بات نہیں ہے. وہ چوہے والی بات ذہن میں رہنی چاہیے. اگلے سوال یہ کہتے ہیں کاروبار کے لیے کوئی مفید اور آسان عمل کی طرف رہنمائی فرما دیجیے. ایک بہت اچھا عمل بتاتا ہوں کاروبار کے لیے. اگر آپ رات کو سونے سے پہلے 121 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیں، یا پھر یہ کر لیں کہ اگر رات کو سونے سے پہلے آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو صبح میں ہو جائے، فجر سے پہلے ہو جائے یا فجر کے بعد ہو جائے، 121 مرتبہ سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنا لیں، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے انشاءاللہ. ملک میں چاہے نوٹ بندی ہو چاہے لاک ڈاؤن ہو، سمجھ لیجئے وہ آپ کے لیے نہیں ہے انشاءاللہ. کاروباری اعتبار سے ایسا رزق ملے گا آپ کو اللہ نے چاہا تو کہ نہ نوٹ بندی آپ کو پریشان کرے گی انشاءاللہ، اور نہ لاک ڈاؤن آپ کو پریشان کرے گا. یہ پریشان جو لوگ پھرتے ہیں نا، خیر پریشانی اللہ والوں پر بھی آتی ہے، لیکن اللہ والوں پر کسی دوسرے طریقے سے آتی ہے. ان کے لیے وہ ان کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے کچھ پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ آتی ہیں اور کب گزر گئی انہیں خود کو بھی پتہ نہیں چل پاتا. اللہ کے فضل سے امتحان کب ختم ہو گیا پتہ نہیں. دنیا دار لوگ جو ذکر سے غافل ہوتے ہیں، انہوں نے دکان اور اپنے کاروبار کو اپنا خدا بنا رکھا ہوتا ہے. ان کے دکان بند کرنے سے ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہماری تو دکان بند ہو گئی. ہم تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا الحمدللہ لاک ڈاؤن ہے. سچ جانیے اللہ جانتا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا الحمدللہ کہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے. نہ اللہ نے فضل فرمایا ہوا ہے، کوئی کام بھی نہیں رکا، سب کام ہوئے الحمدللہ، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں. ذکر اختیار کیجئے، ذکر کی برکت سے سارے کام حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، سارے کام ہو جائیں گے. مشورہ دیتا ہوں 121 مرتبہ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی رزق کی لائن کا مسئلہ تو ایسا حل ہو جائے گا کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے.
ہاں، یہ کہتے ہیں راشد صاحب سکندرآباد سے کہ میری بیوی کی کمر میں درد ہے، اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ 7 مرتبہ الحمد شریف کو ہی آپ پڑھ کر اگر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ درد کی جگہ پر رکھ کر، ہاتھ رکھ کر اگر پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی اتنا نفع ہوگا کہ آپ دیکھیں گے۔ اور درد جو ہے، بار بار کریں اس کام کو، آج کیا پھر کیا، جب بھی موقع ملا پھر اس طرح بار بار کریں، کچھ دن میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ بہت سارا فائدہ ملا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ اور اگر مان لیجیے لیکوریا وغیرہ کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو اسی دم کو آپ پانی میں دم کر کے پلا بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مستقل اس کو کیجئے گا، کچھ دن میں ہی اللہ نے چاہا تو نفع ملے گا۔ صدقہ بھی دینے کا مشورہ ہے کہ صدقہ بھی دینا چاہیے اپنی بیماریوں اور اپنی پریشانیوں کے لیے، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ سورج گرہن میں حاملہ عورت باہر نہ نکلے اور وہ سبزی نہ کاٹے اور وہ کیا کیا پابندیاں نہ کرے، یعنی کیا کیا کام نہ کرے۔ تو بھائی دیکھیں، جاہل معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس عورت کو حمل ہو وہ سبزی نہ کاٹے، وہ دھوپ میں نہ نکلے اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی باتیں مشہور ہیں۔ یہ سب من گھڑنت ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کریں جو آپ کو کرنا ہے، جو اپنے گھریلو کام ہیں۔ باقی ایک کام یہ ہے کہ آپ نماز ضرور پڑھیں، چاہے وہ حاملہ عورت ہو یا دوسرے مرد ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، چاند گرہن میں بھی اور سورج گرہن میں بھی۔ اور باقی یہ جو عورتوں پہ پابندیاں لگاتی ہیں اور عورتیں لگاتی ہیں، یہ بالکل من گھڑنت ہے، اس کا اصل سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا عورت 8ویں مہینے میں، جو حاملہ عورت ہے وہ 8ویں مہینے میں سفر نہیں کر سکتی؟ بھائی بالکل کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے تو بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کے قاعدہ قانون کے مطابق کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کی مختصر کلپ تھی۔ درخواست ہے کہ سب لوگوں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ۔